بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جلسہ ہوا ہے اور جلسے میں ناکافی تعداد میں لوگ تھے، یعنی وہ جو دعوے کیے تھے، جو انویسٹمنٹ کی تھی، جتنے ایم این ایس ایم پی ایس سے وعدے لیے تھے، جتنی انہوں نے محنت کی تھی، وہ سب کے سب جو ہے وہ رائگاں گئے ہیں۔ ان کا تقریباً 1.25 ارب یعنی 1.25 ارب روپے جو ہیں وہ جھونک دیے گئے ہیں اس جلسے کے لیے، اور حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوا۔ مریم نواز بہت زیادہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگواتی رہی ہیں، تقریر میں بھی بار بار کہا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو کہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے۔ یہ پی ایم ایل این کا یعنی پی ایم ایل این سے مراد مریم نواز شریف کا یہ نعرہ ہے۔ ووٹ کو آپ عزت دینے کے لیے نعرہ لگاتی ہیں، اور اسی سٹیج پہ آپ ایم این ایس ایم پی ایس کو یعنی استعفیٰ دینے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ نواز شریف بھی کہہ رہا ہے اور مریم نواز بھی کہہ رہی ہے، تو ووٹ کو کس طرح عزت ہے؟ ووٹ تو عوام نے دیے، عوام کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ایم این اے، اپنے حلقے میں ایم این اے ایم پی اے سے مطالبہ کریں کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے یا نہیں دینا، یا اسٹیبلشمنٹ کا رونا جو ہے وہ روتے ہیں، اور نہ ہوا تو پھر قائدین کا رونا روتے ہیں کہ قائدین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی میں اس چیز پہ واقعی اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ انہوں نے جمہوریت کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی بہت زیادہ کمزوری ہے کہ انہوں نے بھی استعفیٰ جو ہے اس کا مطالبہ کر لیا ہے۔ حالانکہ مطالبہ بھی ایسا مطالبہ ہے کہ میرے پاس جمع کرائیں، یعنی کہیں غلطی سے اسپیکر کے پاس یہ استعفیٰ جمع نہ کرا دیں۔ تو بہرحال ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو ہے وہ لگتا رہا ہے، حالانکہ یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ مولانا صاحب اپنے حلقے سے وہ ہار چکے ہیں، وہ سلیکٹڈ نہیں ہیں، انہوں نے الیکشن وہ ہار چکے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی الیکشن میں ہار چکی ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ نہیں ہیں، عوام سے وہ سلیکٹ ہو کے نہیں آئیں۔ دونوں بہت زیادہ ووٹ کو عزت دینے والی بات کرتے ہیں، حالانکہ دونوں الیکشن میں ہارے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے بیان دیے، جیسا کہ متنازع بیان جو ہے وہ ان کا فطری عمل ہے، تو لاہور میں جا کے لاہوریوں کے خلاف جو ہے انہوں نے بیان دے دیے، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا کچھ فنی حرکت کر جاتے ہیں کہ جس سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی اسمبلی میں ان کا قرارداد بھی پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال 1940 کا قائد محترم قائد پی ایم ایل این انہوں نے بیان کیا ہے نواز شریف نے کہ 1940 کو قائد اعظم نے مینار پاکستان سے یہ تحریک کا آغاز کیا تھا، اور پاکستان کو آزادی ملی تھی، اور جرنیلوں سے ہم نے یہاں پہ اس تحریک کی آزادی کا جو ہے جرنیلوں سے تو آزادی کی تحریک یہاں سے چلے گی۔ تو محترم نواز شریف صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ قائد اعظم نے کرپشن نہیں کی تھی، اور آپ کرپٹ ہیں، مجرم ہیں، آپ باقاعدہ کرپٹ مجرم ہیں آپ، یعنی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ مجرم ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تھی، آپ جو تحریک چلا رہے ہیں وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی تباہی کے لیے آپ جو تحریک چلا رہے ہیں، جس میں بہت سارے شواہد جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ڈون لیگس، اور اس شکل میں کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں کہ کس کی فیکٹری سے را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، اور کہاں کہاں پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، کس کے گھر میں جو ہے را کے چیف جو ہے وہ آتے ہیں، اور بغیر ویزوں کے بغیر ویزوں کے پاکستان آمد جو ہے
یہ کن کن لوگوں کو نوازا گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں بھی باقی ہیں۔ بہرحال صرف کرپشن پہ اگر بات کی جائے تو آپ نے ملک کے مخالفت میں انتہا کر دی، اور قائد اعظم نے ملک کو بنانے میں انتہا کر دی۔ انہوں نے صرف ایک جھوٹ بولا تھا کہ وہ بیمار تھے، اور وہ اس لیے وہ چھپا رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں، کہ اگر فرض کریں وہ اس چیز کو آشکار کر دیتے تو پاکستان کے بننے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات جنم لیتے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب، آپ نے حکومتیں گرانے میں ہمیشہ سازشیں کی ہیں، ہمیشہ سازشیں کی ہیں۔ بے نظیر کی حکومت آپ نے 3 بار گرائی ہے، اور تینوں بار جو ہے وہ آپ نے سازشیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کی حکومت جو ہے آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو جہاں بھی کوئی ایسی بات آتی ہے، سازش کی بات آتی ہے، ملک کے خلاف بات آتی ہے، تو وہاں پہ آپ بڑے سر فہرست رہتے ہیں۔ تو قائد اعظم سے موازنہ کرنا، مریم نواز کا بے نظیر سے موازنہ کرنا، یا فاطمہ جناح کے ساتھ موازنہ کرنا، یہ ان لوگوں کی توہین ہے۔ اسی بے نظیر کو پتہ نہیں مجھے یہ الفاظ کہنے چاہیے یا نہیں، لیکن پیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، اور اس کے ساتھ جو مشابہت دی گئی تھی، تو پیلی ٹیکسی اور یہ چیزیں، یہ اور بے نظیر کی تصویریں ایڈٹ کر کے باہر ممالک، چونکہ پاکستان میں وہ سہولت نہیں تھی، تو باہر لے جا کے بے نظیر کی جو تصویریں تھیں وہ ایڈٹ کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے گرانا، یہ ہر پاکستانی سے مطلب ان سے کوئی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو بہرحال سیاست ہے، کھیلیں، لیکن ایسا کھیلیں کہ ملک تباہ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ اگر پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے، اور پھر آپ کو مولانا صاحب کہیں کوئی کہ عطا الرحمان کو لا کے کھڑا کر دیں بارڈر پہ، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں میرے مدرسے کے طلباء جو ہے وہ آ کے بچائیں گے، اور پھر جو ہے اس قسم کی نواز شریف جو ہے، مریم نواز اور اچکزئی، خیر اس کا تو ہے افغانستان چلے جائیں گے، اس کا دوسرا جو ملک ہے وہ بالکل سیکیور انہوں نے جگہ پہلے ہی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وفاداری اسی لیے نبھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ جگہ ملے اگر کوئی ایسی بات ہو۔ تو بہرحال اتنا سخت بیان دیں جہاں تک جو ہے ملک کے اداروں کو اتنا نقصان نہ ہو کہ ملک کے ادارے بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم کن لوگوں کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ تو بہرحال کم از کم ہماری عوام جو ہے ان چیزوں سے گریز کریں، ان کی سیاست کو سمجھیں۔ سمجھ گئے ہیں، کافی حد تک سمجھ گئے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی مزید جو سمجھے نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا جو ان کا سیل ہے، اس کے علاوہ جو عوام ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا وہ پیڈ ہے، وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یہ سخت قسم کے بیانات نظر آتے ہیں، اور ان کی پروفائل پہ جاتے ہیں، ان کا پروفائل جو ہے مشکوک نظر آئے، تو سمجھے یہ سوشل میڈیا کا ان کا سیل ہے۔ تو بہرحال جو عام عوام ہے ان کو گریز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔